بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، سال اول کے پہلے سبق اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے قبل ہم نے اس سبق کے 2 لیکچر آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ یہ تیسرا اور آخری لیکچر ہے۔ جو بنیادی باتیں تھیں، جو زیادہ مرکزی نکات تھے، وہ پہلے 2 لیکچرز میں پیش کیے جا چکے ہیں۔ اب ہم اس لیکچر میں بقیہ سبق جو رہ گیا تھا اس کے چیدہ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اس کو ہم ختم کریں گے، اور آخر میں آپ کو خلاصہ لکھنے کے چند اہم اصول بتا کر ہم اس کو ختم کریں گے۔ اس سے قبل ہم نے پچھلے پیراگراف میں جو چیز پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ 2 طرح کے اعمال ہوتے ہیں۔ ایک ہمارے اعمال جسمانی ہوتے ہیں، ہم کچھ بھی کرتے ہیں، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا وغیرہ، اور کچھ ہمارے اعمال روحانی ہوتے ہیں، ہمارے روح سے متعلق جو اعمال ہوتے ہیں۔ ان ہر 2 طرح کے معاملات کے لیے ہمیں اسوہ کامل کی ضرورت ہے، اور اسلام ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے کی دعوت دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک راستے میں جسمانی اور روحانی ہر 2 طرح کے معاملات کے لیے نمونہ موجود ہے۔ آگے چلیے، یہاں پہ اس نے کچھ خصوصیات کا ذکر کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ تمام خصوصیات ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات میں مل سکتے ہیں۔ کچھ کا ذکر کر لیتے ہیں۔ عزم و استقلال، ثابت قدم رہنا، شجاعت، بہادری، صبر، شکر، توکل، رضا، تقدیر ہوتا ہے کہ موت اور زندگی پر اور اس بات پر یقین رکھنا کہ ہمیں جو بھی معاملات پیش آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ مصیبتوں کی برداشت کرنا، قربانی دینا، ہر طرح کی قربانی، اپنی زندگی کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے مذہب کے لیے۔ قناعت اختیار کرنا، یعنی کہ جو کچھ مل چکا ہے، جو کچھ پاس ہے، اس کے اوپر صبر و شکر کرنا۔ استغنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا ہے اس کا شکر ادا کرنا اور اس کے اوپر خوش رہنا۔ ایثار، قربانی، جود ہوتا ہے، سخاوت، تواضع ہوتا ہے، کسی کی جو ہے نا کسی کو عطا کرنا۔ خاکساری ہوتا ہے، عاجزی، مسکنت، مسکینی، یعنی کہ اپنے آپ کو دنیا سے دور کر کے رکھنا۔ نشیب و فراز، چھوٹا یعنی کہ گہرا اور اونچا، بلند و پست، مطلب جتنے بھی اخلاقی پہلو ہیں جو ہر انسان کو کسی نہ کسی صورت میں یا مختلف انسانوں کو کسی نہ کسی حالت میں پیش آتے ہیں، ان تمام صورتوں میں اگر ہمیں ہدایت اور مثال ملتی ہے تو وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح کہتے ہیں حالات زندگی کو۔ سوانح، حالات زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی میں موجود ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ غرض ایک ایسی زندگی جو ہر طائفہ انسانی، طائفہ کہتے ہیں گروہ کو، طائفہ گروہ، جو ہر انسانی گروہ کے لیے نمونہ رکھتی ہے، اور ہر حالت انسانی کے مختلف مظاہر کہتے ہیں مظہر کی جمع ہے، ظاہر ہونا، کہ ہماری جو زندگی کے اندر جو مختلف ہم کام کرتے ہیں کہ صحیح جذبات، یعنی اس کی درست عکاسی کرنا۔
اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہے، وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اب آگے کچھ مثالیں دی گئی ہیں، آپ لوگ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تاجر کی شکل میں پیش کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے، ٹھیک ہے جی، بحرین سے جو دولت آئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تقسیم کر دیا۔ تو دولت مند اگر ہو تو دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت ہوتے ہوئے بھی دولت سے محبت نہیں کی۔ اگر غریب ہو تو شیب ابی طالب میں محصور اور مدینے کے مہمان کی کیفیت سنو۔ دو ایسی حالتیں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر غربت نے ڈیرے ڈال دیے۔ 3 سال شیب ابی طالب، وہ جو گھاٹی تھی ابی طالب کی، جب مکہ والوں نے آپ کا بائیکاٹ کیا، آپ وہاں رہے، اگر آپ نے ناشکری نہیں کی، صبر کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہاں جا کے آپ نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی اور پھر وہاں سے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حل پڑھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے بادشاہ تھے۔ اگر رعایا ہو، عوام ہو، تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو۔ محکوم ہوتا ہے جس پر حکومت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا عرصہ مکہ میں رہے اسلام کی دعوت دینے کے بعد، تو ایک محکوم کی صورت میں رہے، قریش کے ظلم و ستم برداشت کرتے رہے۔ اگر فاتح ہو تو بدر و حنین کے سپہ سالار پر نگاہ دوڑاؤ، یہ 2 غزوات کا ذکر ہے جہاں پہ مسلمانوں کو تاریخی فتح حاصل ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے ساتھ جو اس نے سلوک کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اگر تم نے شکست کھائی ہے تو معرکہ احد سے عبرت حاصل کرو، ٹھیک ہے جی۔ یہ احد میں مسلمانوں کو فتح کے بعد شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے بعد پھر مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ تو مطلب یہ کہ جو سپہ سالار ہوتا ہے اس کی بات کو ماننا چاہیے اگر آپ جنگ میں ہیں۔ اگر استاد ہو تو صفا کی درسگاہ، معلم قدس پاک استاد صفا ایک چبوترا تھا مسجد نبوی میں جہاں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو علم سکھایا کرتے تھے۔ اگر شاگرد ہو تو روح الامین کہتے ہیں امانت دار فرشتہ، یعنی جبرائیل امین۔ جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد تھے اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کے آتے اور قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتے تھے۔ کیوں؟ ایک استاد شاگرد کا رشتہ قائم ہو گیا تھا۔ تو دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کے سردار ہوتے ہوئے بھی جبریل امین کے سامنے جو ہے آپ نظریں جھکا کر بیٹھا کرتے تھے کہ پوری توجہ سے سنا کرتے تھے قرآن مجید۔ اگر واعظ کرنے والے ہو، نصیحت کرنے والے ہو تو مسجد مدینہ کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو۔ اگر تنہائی اور بے کسی کے عالم میں حق کی منادی، حق کا اعلان کرنا کا فرض انجام دینا چاہتے ہو تو مکے کے بے یار و مددگار نبی کا اسوہ تمہارے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی اسلام کی تو آپ تنہا تھے، آپ نے بالکل کسی قسم کا کوئی خوف محسوس نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا۔ اگر تنہائی اور بے کسی کے عالم میں حق کی منادی کا، اچھا جی، اگر تم حق کی نصرت کے بعد، فتح کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر اور مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو تو فاتح مکہ کا نظارہ کرو۔ دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کو فتح کیا جہاں آپ پر زندگی تنگ کر دی گئی تھی، طرح طرح کے مظالم آپ پر جو ہے وہ ڈھائے گئے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد سب کو عام معافی دے دی۔ تو کیا ہے کہ جب فاتح بن جاؤ تو اپنے مفتوح پر ظلم نہ کرو۔ اگر اپنے کاروبار اور دنیاوی جد و جہد کا نظم و نسق انتظام درست کرنا چاہتے ہو تو بنی نذیر، خیبر اور فدق کی زمینوں کے مالک کے کاروبار اور نظم و نسق کو دیکھو۔ یہ کچھ قبیلے تھے جن میں سے کچھ پر آپ کو فتح حاصل ہوئی، کچھ نے جو ہے وہ آپ کو مدینہ میں رہنے کے عوض جو ہے وہ ٹیکس دیا۔ فدق کی زمینیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی یہودیوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتظام کیسے سنبھالا؟ خود ان پر قبضہ نہیں کر لیا، ٹھیک ہے، بلکہ کیا ہے جی کہ ان سے جتنی بھی رقم ملتی یا تو وہ زمینیں مسلمانوں میں تقسیم کر دیں، یا اگر رکھیں تو وہ ان سے جتنی بھی رقم حاصل ہوتی وہ غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کے معاملات زندگی پر خرچ کیا کرتے تھے۔ خاص طور پر فدق کی جو زمینیں تھیں
ان کے بارے میں یہ. اگر سفری کاروبار میں ہو تو بصرہ کے کاروان سالار کی مثالیں ڈھونڈو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ تجارت کی غرض سے جاتے تھے اور قافلے کی جو ہے وہ سپہ سالاری کرتے تھے. ٹھیک ہے جی, کاروان قافلے کے سالار ہوتے تھے. اگر عدالت کے قاضی اور پنچایت کے ثالث ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا تیسرا, تو کعبے میں نور آفتاب سے پہلے داخل ہونے والے ثالث کو دیکھو جو حجر اسود کو کعبے کے ایک کونے میں نصب کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ سے قبل قریش کے سرداروں میں حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کرنے کے حوالے سے جھگڑا پیدا ہوا. تو یہ فیصلہ ہوا کہ کل صبح سورج طلوع ہونے کے بعد جو بھی شخص مکہ میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کی عبادت کرتے تھے تو آپ بہت صبح جاگا کرتے تھے, تو صبح سویرے سب سے پہلے آپ داخل ہوئے تو لوگوں نے کہا صادق اور امین آ گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فیصلہ فرمایا, تاریخی فیصلہ, کہ آپ نے قریش کے تمام سرداروں کو بلایا, ایک چادر منگوائی, حجر اسود کو اس چادر کے اندر اپنے ہاتھوں سے رکھا اور تمام سرداروں سے کہا کہ چادر کے کونے پکڑ لیں, اور یوں حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے نصب فرمایا. تو وہ جو ایک جھگڑا تھا وہ ختم ہو گیا. مدینے کی کچی مسجد کے صحن میں بیٹھنے والے منصف کو دیکھو جس کی نظر انصاف میں شاہ و گدا اور امیر و غریب سب برابر تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تاریخی الفاظ کہ تم میں سے کسی کالے کو کسی گورے پر, کسی گورے کو کسی کالے پر, کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے. اگر آگے دیکھیں, اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو خدیجہ و عائشہ کے شوہر کی حیات پاک کا مطالعہ کرو. اگر اولاد والے ہو تو فاطمہ کے باپ اور حسن حسین کے نانا کا حال پوچھو. غرض تم جو کوئی بھی ہو اور کسی حال میں بھی ہو, تمہاری زندگی کے لیے نمونہ, تمہاری سیرت کی درستی اور اصلاح کے لیے سامان, تمہارے ظلمت خانہ یعنی تاریک یعنی تمہارا دل کے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کبریٰ کہتے ہیں سب سے بڑی جامعیت ہوتی ہے کہ جو سب کے لیے ہو. ٹھیک ہے نا, جامعیت کبریٰ سب سے بڑی جو ہے نا, آپ کہیں کہ سب سے بڑی ہدایت کے خزانے میں ہر وقت اور ہمہ دم مل سکتا ہے. اس لیے طبقہ انسانی کے ہر طالب علم اور نور ایمانی کے ہر متلاشی کے لیے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہدایت کا نمونہ اور نجات کا ذریعہ ہے. آگے چلیں جی. ایسی کامل و جامع ہستی جو اپنی زندگی میں ہر نوع اور ہر قسم اور ہر گروہ اور ہر صنف انسانی کے لیے ہدایت کی مثالیں اور نظیریں رکھتی ہو, وہی اس لائق ہے کہ اس اصناف و انواع سے بھری ہوئی دنیا کی عالمگیر اور دائمی رہنمائی کا کام سر انجام دے. اصناف صنف کی جمع ہے قسم, انواع نوع کی جمع ہے, اس کا مطلب یہ قسم ہوتا ہے, یہ مترادفات ہیں. عالمگیر ہوتی ہے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی, دائمی ہوتا ہے ہمیشگی, ہمیشہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر گروہ اور ہر نسل کے انسانوں کے لیے آپ کی زندگی مثالیں رکھتی ہے. اس لیے کیونکہ یہ زندگی مختلف لوگوں سے بھری ہوئی ہے, اس لیے ایک ایسی ہستی چاہیے جو ان تمام لوگوں کی خصوصیات کے لیے رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے, جو غیظ و غضب اور رحم و کرم, جود و سخا اور فقر و فاقہ, شجاعت و بہادری اور رحم دلی, رقیق القلبی ہوتا ہے نرم دلی. دین اور دنیا دونوں کے لیے ہمیں اپنی زندگی کے نمونوں سے بہرہ مند کر دے, جو دنیا کی بادشاہی کے ساتھ آسمان کی بادشاہی اور آسمان کی بادشاہی کے ساتھ دنیا کی بادشاہی کی بھی بشارت دے, اور دونوں بادشاہیوں کے قواعد و قوانین یعنی اصول اور دستور العمل کو اپنی زندگی میں برت کر دکھا دے. دستور العمل بھی آئین کو کہتے ہیں, برت کر دکھا دینا
عمل کر کے دکھا دینا. ٹھیک ہے جی. آسمان کی بادشاہی کیا مطلب ہے؟ دیکھیں زمین کی بادشاہی اور آسمان کی بادشاہی کیا ہے. زمین کی بادشاہی یہ ہے کہ آپ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کریں گے تو اس دنیا کے اندر آپ کو ہر طرح کی کامیابی ملے گی، فتوحات ملیں گی. آسمان کی کامیابی کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ کے حضور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کریں گے تو اللہ کے حضور بھی آپ کو ایک عظیم مقام ملے گا اور جنت کے آپ حقدار ٹھہرائے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو ہر طرح کے معاملات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں برت کر دکھایا ہے. آگے چلتے ہیں جی. ہم اپنے سبق کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ایک آفتاب عالمتاب تھا. ایک بڑا اہم پیراگراف ہے آپ لوگوں کے پیراگراف کی تشریح کے لیے، اس کو ذرا توجہ کر لیجئے گا. آفتاب عالمتاب ایک ایسا آفتاب جو پوری دنیا کو روشنی دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. آفتاب عالمتاب ایک ایسا آفتاب جو پوری دنیا کے لیے روشنی دیتا ہے، جس سے اونچے پہاڑ، ریتلے میدان، بہتی نہریں، سرسبز کھیت اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق تابش اور نور، تپش کو کہتے ہیں، نور روشنی کو کہتے ہیں. یا ابر باران تھا، یا آپ کی مثال ایک سورج کی طرح تھی. جس طرح سورج چمکتا ہے تو بغیر کسی تفریق کے ہر ایک کو اپنی روشنی دیتا ہے. ہر خطہ، ہر زمین، ہر کھیت اپنی اپنی طاقت کے مطابق اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جو زمین زیادہ زرخیز ہوتی ہے وہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھاتی ہے، جو بنجر ہوتی ہے وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتی. تو ہر شخص اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق اس سے فائدہ اٹھایا اس نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یا ابر باران، برستا ہوا بادل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چمکتا ہوا سورج کہا گیا یا برستا ہوا بادل کہا گیا، جو پہاڑ اور جنگل، میدان اور کھیت، ریگستان اور باغ ہر جگہ برستا تھا، اور ہر ٹکڑا اپنی اپنی استعداد یعنی طاقت کے مطابق سیراب ہو رہا تھا، اور ہر قسم کے درخت اور پھول اور پتے جم اور اگ رہے تھے. آگے چلتے ہیں جی. بادشاہ ہو یا گدا، امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا محکوم، قاضی ہو یا گواہ، افسر ہو یا سپاہی، استاد ہو یا شاگرد، عابد و زاہد ہو یا کاروباری، غازی ہو یا شہید، توحید کا نور، اخلاص کی رو کہتے ہیں لہر کو، قربانی کا ولولہ، خلق کی ہدایت اور رہنمائی کا جذبہ، اور بالآخر ہر کام میں خدا کی رضا طلبی کا جوش ہر ایک کے اندر کام کر رہا تھا. وہ جو کچھ بھی ہو، جہاں بھی ہو، یہ فیضان حق سب میں یکساں اور برابر تھا. راستوں، رنگوں اور مذاقوں کا اختلاف تھا. مذاق کہتے ہیں شعبے کو. مگر خدا ایک تھا، قرآن ایک تھا، رسول ایک تھا اور قبلہ ایک تھا. ہر رنگ، ہر راستہ اور ہر کام سے مقصود دنیا کی درستی، خلق کی ہمدردی، خدا کے نام کی اونچائی اور حق کی ترقی تھی، اور ان کے سوا کوئی چیز ان کے پیش نظر نہ تھی. اس پیراگراف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کی بات کی گئی ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی زندگی پر عمل کیا اور پھر دنیا کو دکھایا. ٹھیک ہے نا. انہوں نے کالے اور گورے، عربی اور اجمی، امیر اور غریب، سارے فرقوں کو مٹا دیا اور ایک خدا، ایک قرآن، ایک رسول اور ایک قبلہ کو پر اپنا ایمان رکھا، اور جو دنیا میں ترقی کی، دنیا کو درست کیا، لوگوں سے ہمدردی کی، اللہ کے نام کو اونچا کیا اور حق کو ترقی دی. ٹھیک ہے نا. تو وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے کے بعد مسلمان ہر حال میں ترقی کرتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس طریقے سے عمل کر کے ہمیں دکھایا ہے. آخری پیراگراف کی طرف چلتے ہیں جی. یہاں پہ کنکلوژن ہے. یہ دنیا انسانی مزاجوں اور انسانی صلاحیتوں اور استعدادوں کے اختلاف کا نام ہے. یقینی بات ہے اس دنیا میں لوگوں کے مزاج مختلف ہیں، صلاحیتیں مختلف ہیں، استعداد بھی صلاحیت کو کہتے ہیں. تو یقین کرو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع شخصیت کے سوا کوئی اس کا آخری اور دائمی ہوتا ہمیشہ کے لیے اور عالمگیر
رہنما نہیں ہو سکتا. اس لیے اعلان فرمایا قرآن مجید میں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو آؤ میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. اس سبق کا جو ماخذ ہے، یعنی جہاں سے یہ سبق لیا گیا ہے، وہ کتاب ہے، کتاب کا نام ہے خطبات مدراس، یعنی مدراس کے دیے گئے خطبے. یعنی میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو اس سبق کے اندر جو پیغام دیا گیا ہے آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا. آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ اس سبق کا خلاصہ جو ہے، آپ لوگوں نے ہر پیراگراف کا ایک ایک اہم پوائنٹ لے کر اس کو ایک چھوٹے چھوٹے پیراگراف کی شکل میں اپنے الفاظ میں درج کر لینا ہے. تو آپ کا ایک 2 سے 2.5 صفحے کا ایک زبردست خلاصہ تیار ہو جائے گا. آپ کے پیپر میں 10 نمبر کا خلاصہ جو ہے وہ آتا ہے. کیوں آپ ایک اچھا خلاصے کا یہ اصول ہوتا ہے کہ وہ سبق کا تیسرا حصہ ہو اور سبق کے اندر موجود اہم پوائنٹس اسی ترتیب سے موجود ہوں جس ترتیب میں سبق میں موجود ہیں، اور اس میں آپ اپنے الفاظ اور اپنے انداز سے لکھتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.